رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ کوشش کیا کرتے تھے، وہ خود بھی دعا کرتے، اپنے ایک دوسرے اصحاب سے بھی دعا کرواتے، اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی دعا کرواتے۔ آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اس دعا کے انتہائی خوبصورت نتائج اور ثمرات۔ کائنات کے اندر سب سے عظیم جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں پیدا فرمائی، پھر ان انسانوں میں سے ایک طبقہ انبیاء اور رسل کا ہے، اور یہ ہستیاں اس کائنات کی سب سے عظیم اور برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ یہ پتہ نہیں کس دیوانے کی سوچ ہے جو انتہائی تعصب میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ فلاں لوگ نبی کو اپنے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس لیول کا سوچ اور عقیدہ رکھنے والا ہے تو درست بات یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ اور اس کا یہ اسلام اور ایمان وہ کامیابی والا ہے ہی نہیں۔ ایک نبی میں اور ایک عام انسان میں بڑا فرق ہے۔ نبی اگر سوتا ہے تو اس کا سونا شریعت بنتا ہے، عام آدمی آرام اور سکون کے لیے اپنی نیند لیتا ہے۔ ایک عام آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ بھول جائے تو اس کی اس بھول کو نسیان اور سہو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی اللہ کا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات عظیمہ کو لے لے، جب وہ نماز میں بھولے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نماز کے اندر بھولنا شریعت بنا دیا۔ ہم سے اگر سونے کی وجہ سے نماز اپنے وقت سے آگے نکل جائے تو اس پر یہ ہماری سستی اور کمی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث، ایک دن نماز فجر کے وقت لمبے سفر کی وجہ سے لیٹ رات کو آرام کیا تھا، پورا قافلہ سویا رہ گیا اور نماز کا وقت نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ آپ کا یہ عمل ہمارے لیے شریعت بن گیا، ہمارے لیے راہ اور رہنمائی بن گیا کہ ہم نے ایسی صورت میں اپنی نماز کو کیسے ادا کرنا ہے۔ تو یہ کئی مثالیں اس میں بن سکتی ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا فرق نبی کے درمیان اور ایک عام انسان کے درمیان سمجھ میں آ جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب السلسلۃ الصحیحہ میں 281 نمبر حدیث ہے، فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ من قتلہ نبی او قتل نبیا۔ قیامت والے دن سب سے زیادہ، سب سے سخت عذاب اس بندے کو ہوگا جس کو اللہ کے کسی پیغمبر نے قتل کر دیا ہو، یا وہ کسی نبی کے قتل میں شریک ہوا ہو، اس نے قتل کیا ہو، سازش کی ہو، شریک ہوا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ قتل عام مسلمان کا بھی بڑا خوفناک ہے، بڑی سخت وعید قرآن مجید میں ہے، لیکن چونکہ نبی کا مقام اور مرتبہ وہ بہت عظیم ہے، اس لیے ایک نبی کا قتل اور ایک عام آدمی کا قتل کرنا، نبی جس کو قتل کر دے، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اگر ان تمام چیزوں پر غور کریں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہماری بڑی کوشش ہوتی ہے ہمیں کوئی نیک بزرگ ملے، پرہیزگار ساتھی آدمی ملے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک، پرہیزگار، متقی، تقوی والا بندہ
اگر میرے لیے اپنے لب ہلا دے گا، ہاتھ پھیلا دے گا، رب میری بگڑی سنوار دے گا، رب میری مشکلات کو حل کر دے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب لوگ عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں یا ان کا پتہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ جو جملہ وہ سن کے جاتے ہیں یا سب سے زیادہ وہ فکرہ جس کو وہ اپنے موبائل پہ پڑھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ وجہ کیا ہے کہ بندہ اچھے اور نیک سفر پر ہے، نیک اور بابرکت جگہ پر ہے، یہ میرے لیے دعا کرے گا تو اس کی دعا میرے حق میں اللہ قبول فرما لے گا۔ اسی سوچ کو اگر ہم آگے لے کر چلیں، وہ دنیا کے لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر لب ہلا کر دعا کر دی۔ وہ کتنے عظیم الشان لوگ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کا یہ عقیدہ تھا اور بڑا پکا اور پختہ تھا کہ جس کے حق میں ہمارے رسول دعا کر دیں وہ بندہ بھی معمولی نہیں، اور جس کے حق میں آپ بدعا کر دیں وہ بھی بچتا نہیں۔ آپ کی دعا پر ان کو، آپ کی التجا پر صحابہ کو اتنا یقین تھا۔ مسند احمد ابن حنبل میں ایک حدیث ہے دعا سے پہلے کہ یقین کتنا تھا، 12454 نمبر حدیث مسند احمد ابن حنبل میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جگہ پہ لشکر بھیجا، وہ لشکر جب واپس آیا جاء بالاسیر، ان میں سے کچھ لوگ ایک قیدی لے کر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی کو لے کر داخلہ فی بیتی ہی اپنے گھر میں آئے۔ آگے دیکھا تو سید حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ کہا حفصہ احتفظی، اس قیدی کا خیال رکھنا اور اچھی طرح خیال رکھنا، حفاظت کرنا اس کی۔ خود راویہ ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں میں نے اس قیدی کا بڑی اچھی طرح خیال رکھا، لیکن اچانک کچھ خواتین میرے گھر میں مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی۔ داخلہ علیہ نساء، وہ عورتیں آئی، فلحوت عنہ، میں بھول گئی، میرے ذہن سے نکل گیا کہ میرے گھر میں ایک قیدی موجود ہے، اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے کہ اس قیدی کا خیال رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ فلحوت عنہ، میں غافل ہو گئی اس سے۔ اس قیدی نے فائدہ اٹھایا اور وہ فرار ہو گیا، فخرج من بیتی، میرے گھر سے نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آتے ہی پہلا سوال مجھ سے کیا، یا حفصہ ما فعل الاسیر، قیدی آپ کے حوالے کیا تھا، مجھے نظر نہیں آ رہا کیا بنا ہے اس کا۔ کہنے لگی میں نے دیکھا تو قیدی گھر میں نہیں تھا، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مہمان خواتین آئی تھی، میں ان کی ضیافت میں ان سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ فلحوت عنہ، میں قیدی کی طرف سے غافل ہو گئی، میں نے اس کا خیال نہیں رکھا، وہ تو بھاگ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لکی، تجھے ہے کیا؟ ذرا غصے میں آ گیا آپ، اور ساتھ ہی آپ نے ایک لفظ بول دیا قطع اللہ یدا کی، اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے۔ اب اتنی بات کہی، کہتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ آپ نے فآذن بہ الناس، لوگوں میں اس قیدی کے بارے میں اعلان کیا، لوگ نکلے، فطلبوہ، لوگوں نے اس کو تلاش کیا، فجاؤ بہ، اس کو لے آئے واپس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد، کافی حصہ دن کا گزر چکا تھا، آپ واپس تشریف لائے۔ دیکھا میں بڑی غمزدہ بیٹھی ہوں، بڑی رنجیدہ، بڑی حزین، بڑی غمگین، بڑی پریشان بیٹھی ہوں، اور میں بار بار اقلب یدیہ، اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر رہی تھی اور انہی کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حفصہ بتائیے آپ کو کیا ہوا، رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت علیہ، آپ نے آج مجھے ایک بدعا دی ہے،
کہ تیرے ہاتھ اللہ تعالیٰ توڑ دے، کاٹ دے، میں تو اس وقت سے یہیں پہ بیٹھی ہوں، انظرو میں دیکھ رہی ہوں، ایہما یقطعان میرے دونوں ہاتھوں میں سے کون سا ہاتھ ہے جو میرے ساتھ نہیں رہے گا، وہ کٹ جائے گا۔ اتنا یقین، اتنا عقیدہ تھا ان کا کہ ہمارے نبی جو دعا کر دیں، جو بدعا کر دیں، وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر کی بات نہیں ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ خیال، یہ وسوسہ اپنے ذہن، اپنے دل، دماغ، قلب و جگر سے نکال دیں، اس لیے کہ انی سألت اللہ تعالی، میں نے اپنے رب سے ایک دعا کی ہوئی ہے، میں نے اپنے رب سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے، وہ میری التجا اور دعا یہ ہے کہ اے اللہ، انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں۔ یہ مناظروں کی، مجادلوں کی، محاکموں کی، مولوی لڑانے کی ضرورت نہیں، بڑا سیدھا سا، سمپل سا، سادہ سا، ایک 4 کلاس پڑھے ہوئے بچے کو بھی یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، جو قرآن مجید نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بشر کو بیان کیا ہے۔ آپ کا نبی ہونا، رسول ہونا عظمت والا بنتا ہی تب ہے جب آپ صفت بشر سے متصف ہوں، یعنی بشر میں سے ہوں، ایک انسان ہو کر اتنی ایکچوئل لائف، اتنی پیاری زندگی، سونے میں وہ بڑے پرفیکٹ ہیں، جاگنے میں وہ بڑے مکمل ہیں، بیوی کو ٹائم دینے کے اعتبار سے، نمازیں پڑھنے کے اعتبار سے، جہاد کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک بشری صفت، ایک بشر ہوتے ہوئے اتنی کامیاب زندگی اور اتنی مکمل زندگی گزارنا، یہی آپ کی عظمت ہے۔ فرمایا انما انا بشر، حفصہ میں بھی بشر ہوں، انما انا اغضب، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہی، یا اللہ مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، کما یغضب البشر، جس طرح لوگوں کو غصہ آتا ہے، اور اے میرے مالک، اگر میں غصے میں، ناراضگی میں کسی کو بدعا دے دوں، کسی مسلمان کو، اگر میں دعوت علی مومن او مومنۃ ولیس لہا باہل، اور وہ مومن مرد یا عورت اس میری بدعا کا اہل نہ ہو، لائق نہ ہو، تو جا اللہ میری دعا کو اس مومن بندے کے لیے، اس مومن عورت کے لیے وجعل لہا زکاتن و طہورن، پاکیزگی کا ذریعہ اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ طہارت کا ذریعہ بنا دینا۔ میری اس بدعا سے اس مسلمان بندے کو، عورت کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کے گناہوں کی صفائی ہو جائے۔ میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی ہے، تیرے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اتنا یقین تھا ان لوگوں کو۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک لڑکی تھی، وہ کسی کی یتیم لڑکی تھی، ان کے گھر میں رہتی تھی، وہ ان کی کفالت، حضانت، پرورش، تربیت کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کو بھیجا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے آئی۔ آپ نے دیکھا صحیح مسلم میں 2601 نمبر حدیث ہے۔ جب آپ نے اسے دیکھا، آپ نے پوچھا انتی ہیا، تو فلاں کی بیٹی ہے، وہی لڑکی ہے نا؟ وہ کہنے لگی جی میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا لقد کبرتی، تو کافی بڑی ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کرے لا کابرہ سنو، تو اتنی ہی رہے تیری عمر کبھی بڑی نہ ہو۔ وہ لڑکی وہاں سے فوراً بھاگ گئی، چھوٹی سی عمر، ابھی اس کی سمجھ بوجھ والی بلوغت کا مرحلہ اس نے طے نہیں کیا، لیکن وہاں سے وہ بھاگی۔ فجعلت تب کی زارو کتار، اس نے رونا شروع کر دیا۔ سیدھی جا کے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے دعا علیہ ایک بدعا دے دی، مجھے یقین ہے کہ اب میری عمر اس سے زیادہ نہیں ہوگی، میں اتنی ہی رہوں گی، لا یکبر سنی، میری عمر کبھی بڑی نہیں ہوگی، آبادہ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ام سلیم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتایا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرا گئی۔ اخذت خمارہ، اپنا دوپٹہ پکڑا، تلوسھا، اچھی طرح سر پہ بھی نہیں اوڑھا، تیزی سے وہاں سے نکلی، سیدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کیوں؟ یقین ہے پختہ
کہ جو دعا ہمارے نبی نے کر دی وہ اللہ قبول کریں گے۔ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے ام سلیم کو پریشان دیکھا، اضطراب میں دیکھا، کہا ام سلیم کیا ہوا؟ ماذا کی کیا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی آئی تھی آپ کے پاس، آپ نے اسے یہ لفظ کہے، وہ میرے پاس جا کے کہہ رہی ہے، آپ نے اس سے بھی یہی مسئلہ سمجھایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوئی ہے، اگر میری زبان سے کوئی ایسا فکرہ نکل جائے کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے وَلَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ اور وہ اس کا حقدار نہ ہو، تو یا اللہ میری اس دعا کو، میرے اس فکرے کو، اس جملے کو، میرے ان الفاظ کو اس کے لیے بخشش، گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دینا۔ تو یہ صحابہ کا یقین تھا، اور واقعتاً ہوا ایسے ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو دعا دے دی، ان کی تقدیر، ان کی زندگی، ان کا نصیب، ان کا مقدر ایسا بنا کہ لوگ حیران اور دنگ رہ گئے۔ اور وہ مثالیں اور وہ خوش نصیب صحابہ جن کو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعائیں نصیب ہوئی، ان گنت وہ لوگ ہیں، لیکن چند ایک ترمذی میں ایک آتے ہیں، عروہ البارکی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی 1258 نمبر حدیث 1258 کتاب البیوع میں عروہ البارکی کو کہا، عروہ اس کو دینار دیے، کہا جاؤ ایک بکری لے کر آؤ۔ ایک دینار 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے، مدینہ کی مارکیٹ کا ریٹ یہی تھا، ایک دینار کی ایک بکری مل جاتی تھی۔ وہ گئے لینے کے لیے، وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے اپنی حکمت عملی سے ایک اچھی ڈیلنگ کرتے ہوئے، کوئی اچھے انداز سے لین دین کرتے ہوئے، انہوں نے ایک دینار کی ایک بکری نہیں، ایک دینار کی 2 بکریاں وہاں سے پرچیز کر لی، خرید لی۔ دونوں بکریاں لے کے آ رہے تھے، راستے میں کوئی بندہ مل گیا، پوچھا کہ بکری بیچنی ہے؟ ہاں ہاں بیچنی ہے، کیا قیمت ہے؟ مارکیٹ ریٹ بتا دیا کہ ایک بکری 1 دینار کی ہے، وہ بکری فروخت کر دی۔ پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 1 دینار کے ساتھ 1 بکری لے کے آنی ہے، 1 دینار دیا تھا، بکری خرید لاؤ، اور بکری بھی قربانی کی تھی۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد تبدیل کیا جا سکتا ہے، بہتری کے لیے، کسی دینی فائدے کے لیے۔ وہ انہوں نے 1 دینار کی 1 بکری کی بجائے 1 دینار کی 2 بکریاں لی، راستے میں پھر بکری 1 دینار کی مارکیٹ ریٹ پہ بیچ دی۔ 1 دینار بھی ہو گیا، جو اللہ کے پیغمبر نے دیا تھا وہی، اسی کے برابر بکری بھی آئی۔ کہتے ہیں فجاء بشاۃ ودینار، دینار اور بکری لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے؟ پیسے کیسے واپس لائے ہو؟ کہا میں نے اس طرح 2 بکریاں مارکیٹ سے خریدی تھی، اس طرح بیچی ہے، یہ بکری بھی ہے، یہ دینار بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بارک اللہ لک، اللہ آپ کو برکت دے، فی صفقۃ یمینک، صفقہ کہتے ہیں عربی زبان میں جب 2 بندے لین دین کرتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے تو سودا ڈن ہو جاتا تھا، فائنل ہو جاتا تھا، پکا ہو جاتا تھا۔ فرمایا اللہ تیرے سودوں میں، تیری ڈیل میں، تیرے لین دین میں برکت ڈال دے۔ ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی۔ جامع ترمذی کی اسی حدیث میں یہ لفظ ہے لو اشترت تراب لربح فیہ، اگر اس عروہ البارکی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جگہ پر کھڑے ہو کر مٹی بھی خریدی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کو منافع دیا ہے، کیونکہ پاک پیغمبر کی دعا تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی حدیث کو بیان کرنے والے ایک راوی شبیب بن گرقدہ رحمہ اللہ تعالی تابعی ہے، وہ کہتے ہیں میں ان سے حدیث پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور میں جب بھی گیا ہوں ایک مرتبہ نہیں، کانا کثیرا یختلف الیہ، بہت زیادہ ان کے پاس جاتے تھے۔ یہ لفظ حافظ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کی ہے، کہتے ہیں میں جب بھی گیا ہوں عروہ البارکی کو ملنے کے لیے، میں نے ان کے دروازے کے باہر 70 سے زائد گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے ہیں۔ 70 سے زائد، اس دور میں گھوڑے کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس لیٹسٹ ماڈل کوئی ہونڈا سوک سٹی اوریل بہترین قسم کی گاڑی ہو، وہ آپ کے دروازے کے باہر کھڑی ہو،
جس بندے کے گھر میں 5 گاڑیاں ہوں، ہم سوچتے رہتے ہیں اس بندے کے پاس اتنا مال ہے، 70 گاڑیوں کا لیول ایک بندے کا اپنے ذہن میں بنائے، پھر اس بندے کو سوچے یہ کیسے ہوا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا کی وجہ سے۔ اور یہ ہی نہیں، ایک اور صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث 2 جگہ پر آتی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ کیا ہے کہ نبی کی دعا وہ بڑی عظیم دعا ہے، اور سب سے عظیم میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا سب سے عظیم دعا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خوش نصیب لوگ جن کو میرے آقا کی دعائیں ملی، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا مقدر کیسا تھا۔ نمبر 2، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف میں 3338، صحیح مسلم میں 2481 نمبر حدیث 2481۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علینا، ہمارے گھر آئے ہم سے ملنے کے لیے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی گھر میں موجود تھی، وہ فوراً گئی، فجاءت بتمرۃ وسمن، دیسی گھی اور کھجوریں ایک برتن میں رکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے لیے، ضیافت کے لیے انہوں نے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا، پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو کہا رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ آپ گھی بھی واپس لے جائیں اور اس گھی کو جا کر اس کے فی سقائہا، اس کے برتن میں ڈال دو، اور یہ کھجوریں لے جائیں، ان کھجوروں کو لے جا کر فی وعاہا، ان کی تھیلی میں ڈال دو، انی صائم، میں روزہ دار ہوں اس لیے میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الی ناحیۃ من البیت، اٹھے گھر کے ایک کونے کی طرف چلے گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے فصلی غیر المکتوبۃ، فرض نماز سے ہٹ کر کوئی نفل نماز پڑھی، نفل نماز پڑھنے کے بعد فدعا لأہل البیت، گھر والوں کے لیے دعا کر دی، ہر چیز کی دعا کر دی۔ آپ فارغ ہوئے، آ کے بیٹھے، ام سلیم آ گئی، کہنے لگی ان لی ہویسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک چھوٹی سی ضرورت آپ پوری کر دیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہے ضرورت؟ ہویسا چھوٹی سی حاجت، چھوٹی سی ضرورت۔ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے انس، بڑا سمجھدار بچہ ہے، بڑا سیانہ بچہ ہے، بڑا عقل مند بچہ ہے، بڑا باتمیز اور با ادب ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ انس خادمک، آپ کا خادم بن کے آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، اور آپ اس کے لیے دعا کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے میرے لیے 3 دعائیں کی، دعا لی ثلاثہ دعوات، 3 دعائیں میرے لیے کی۔ ایک دعا یہ کی اللہم اکثر لہو مالہ، اے اللہ انس کا مال اس میں کثرت پیدا کر دے، اضافہ کر دے، زیادہ کر دے۔ یہ ہے خوش نصیب میرے نبی کی دعا پانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ جامع ترمذی 3338 کتاب المناقب میں، مدینہ میں بڑے بڑے چودھری موجود تھے، بڑے بڑے ذمہ دار موجود تھے، لیکن صرف ایک انصار کا ذمہ دار ایسا تھا جس کا باغ ما یحمل البستان، جس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل اور فصل دیا کرتا تھا، باقی سب کے سال میں 1 مرتبہ فصل دیا کرتے تھے، پھل دیا کرتے تھے۔ اور وہ ذمہ دار کون تھے؟ وہی ہستی جن کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ۔ دوسری دعا کی تھی وَأَوْلَادَهُ، یا اللہ اس انس کی اولاد بھی کثرت سے کر دے۔ ایک انسان کی کتنی اولاد ہو سکتی ہے؟ ہم سوچنا شروع کرتے ہیں، آج کے دور میں انسان حقائق میں رہ کر سوچے اس کی گنتی ختم ہو جائے گی۔ جو عام ہم زیادہ سے زیادہ کسی صاحب اولاد کی اولاد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، لیکن صحیح مسلم کے لفظ ہیں، 2481 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میری اولاد کتنی ہو چکی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اخبرتنی ابنتی، میری بیٹی نے آ کے مجھے بتایا، امینہ، تو اس کا نام امینہ تھا، اس نے مجھے بتایا کہ میری اولاد میں سے دوفینہ لی 20 و 20 و 100،
120 لوگ میری اولاد میں سے فوت ہو چکے ہیں اور ان کو دفن کیا جا چکا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ اور یہ کب؟ یہ ان کی وفات سے 13 سال پہلے بتایا۔ ابھی فوت ہونے سے سن 93 ہجری میں ان کی وفات سے 13 سال پہلے سن 80 ہجری میں حجاج بن یوسف گورنر تھے بصرہ کے، اس دور میں آ کر کہتے ہیں میری بیٹی سے میں نے ایک دن پوچھا کہ مجھے نہیں پتا، تو مجھے بتا۔ میری بیٹی امینا نے مجھے یہ خبر دی کہ بابا جی آپ کی اولاد میں سے 120 لوگ وہ ہیں جن کو ہم دفن کر چکے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہر اعتبار سے۔ اور وہ کہتے ہیں تیسری دعا وہ آخرت کے بارے میں تھی، وہ اللہ مجھے آخرت میں بھی کبھی اس دعا سے محروم نہیں کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دعا پانے والے۔ ایک اور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے عظیم الشان حدیثوں کے راوی ہیں، اس اعتبار سے بھی ان کو ایک دعا ملی، لیکن چونکہ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، ہم مال کمانے کے راستے تلاش کرتے ہیں، کتابیں بھی وہ پڑھتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہو کہ آپ کی کمائی کیسے زیادہ ہو سکتی ہے، کاروبار میں بھی وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ دکان پہ کسٹمر کیسے، تویز بھی بابے سے لیتے ہیں اگرچہ شرن جائز نہیں کہ سارا بازار خالی ہو جائے میری دکان بھر جائے۔ اس اعتبار سے جو صحیح راستہ ہے، رزق لوگوں کے تویزوں سے نہیں آتا، رزق جادو اور ٹونے سے نہیں آتا، رزق شرکیہ چیزیں اپنانے سے نہیں آتا، رزق نمازیں چھوڑنے سے نہیں آتا، رزق دین کی دوری سے نہیں آتا، رزق کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، پروردگار کائنات کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کی برکتوں کے دروازے، برکت نہیں، برکتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ جب دروازے کھلتے ہیں نا پھر چیز کی کمی نہیں ہوتی، یہ ہے اصل راستے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی میں 3839 نمبر حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں 7172 نمبر حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے کھجوریں ملی، ہمارے گھر کی معیشت بڑی ڈسٹرب رہتی تھی، مال بڑا کم ہوتا تھا، چیزیں نہیں ہوتی تھی، میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا تھا، تھی میرے ساتھ صرف میری والدہ اور کبھی کوئی رشتہ دار آ جاتا۔ ایک دن کھجوریں ملی، صففتہن فی یدی، میں نے چند کھجوریں اٹھائی، ان کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، میں نے کہا آقا یہ کھجوریں ہیں میرے پاس کچھ، آپ نے فرمایا چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے ان کھجوروں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کر دیں، ان کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَخَذَ مِنْهُنَّ، ان کھجوروں میں سے کچھ کھجوریں اٹھائی، وَدَعَا عَلَيْهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، ان کھجوروں پر دعا لہن بالبرکہ، برکت کی دعا کر دی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، کھجوریں میرے ہاتھ میں آئی دوبارہ، مجھے میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کھجوروں کو کہیں نہیں رکھنا، فَاجْعَلْهَا فِي الْمِزْوَدِ، میرے ایک سامان ڈالنے کے لیے چھوٹا سا تھیلا، پرانے زمانے میں لوگ کپڑے کا ایک تھیلا سی لیتے تھے، ایسا رکھا ہوا تھا، فرمایا مزود جس میں زیادہ راہ لے کے جاتے ہو اس تھیلے میں ڈال لو، میں نے تھیلے سے میں ڈال لیا، کہا اپنی کمر کے ساتھ باندھ لو، میں نے اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کھجوریں میرے نبی کی برکت کی دعا تھی، اتنی بابرکت ہوئی، اتنی بابرکت کہ ان کھجوروں میں سے میں نے کہ تصدقت منہن قضا و قضا وسقا، میں نے ایک نہیں کئی وسق اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کھجوروں میں سے صدقہ کیے۔ یہ وسق کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 122 کلو وزن ہوتا ہے ایک وسق کے اندر، 122 کلو وزن تقریباً ایک وسق کے اندر، 3 من سے زیادہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے صرف 3 من اللہ کے راستے میں خرچ کی چند کھجوروں میں سے، نہیں، کئی وسق، قضا و قضا، کئی وسق میں نے اتنے وسق اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی، لیکن وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی تھی کہ وَلَا تَنْصُرْ نَصْرًا
ان کھجوروں کو اس تھیلے سے نکال کر کبھی زمین پہ نہیں رکھنا، کبھی پھیلانا نہیں، جب بھی کسی کو دینا ہو اس میں سے نکال کے دیتے جانا۔ میں دیتا گیا، پھر میں نے اس سے کھائی بھی، عقل تو میں نے لوگوں کو بھی دی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جس دن ان کی شہادت ہوئی، اس دن وہ تھیلا میری کمر سے کٹ کر گر گیا، اور اس کے بعد جس دن شامی فوجوں نے مدینہ پہ حملہ کیا، اس دن وہ تھیلا کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جب تک وہ تھیلا رہا کبھی کھجوریں نہیں ختم ہوئی۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی برکت ہے۔ ایک اور روایت صحیح ابن حبان میں، ایک صحابی عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آئے، یستسقی، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لے کے آیا، فجئت بإناء، ایک برتن لے کر آیا، فیہ ماء، اس برتن میں پانی تھا، اس پانی کے اندر فیہ شعرۃ، ایک بال تھا جو اس پانی کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پکڑانے لگا، پانی کے گلاس میں، برتن میں، پیالے میں وہ بال دیکھا، فاخذت، میں نے پکڑا، ناولتہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، پانی ان کو دے دیا یا میں نے بال ان کو دے دیا۔ آپ نے میری محبت دیکھ کر، میری عقیدت دیکھ کر میرے لیے ایک دعا کر دی۔ وہ دعا کیا تھی کہ اللہم جملہ، السلسلۃ الصحیحہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اے اللہ اس بندے کو خوبصورتی عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، مختلف راویوں نے صحیح سند سے یہ بات ثابت، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کان نبن 93 93 سال کا ہو گیا، 93 سال کا، اور اس کی وما فی راسہ ولا لحیتہ شعرۃ بیضاء، اس کی داڑھی میں اور اس کے سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید اور چٹا نہیں تھا، سارے کے سارے بال۔ کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم جملہ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بڑھاپے سے پہلے سفید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا ابھی آپ کی عمر نہیں آئی، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، آپ نے کہا شیبتنی ہود و اخواتہ قبل المشیب، بڑھاپے سے پہلے جو مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے قرآن کی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ 63 سال کی عمر میں وفات، لیکن بال سفید ہو چکے تھے۔ یہاں پر 93 سال عمر ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا، یہ ہے وہ خوش نصیب جو دعا پانے والے۔ پیغمبر کی جب دعا ملتی ہے پروردگار کائنات اتنا نوازتے ہیں۔ ایک اور حدیث سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑی معروف حدیث جامع ترمذی کتاب المناقب میں، صحیح بخاری کتاب المناقب میں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے 3388 نمبر پر اس کو نقل کیا۔ ان کی جب شادی ہوئی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، مکہ سے ہجرت کر کے گئے، کچھ پاس نہیں تھا، سعد بن ربیع کے بھائی بن گئے، انہوں نے گھر کا مال آگے لا کے رکھ دیا، کہا 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھا آپ لے لیں، اور پھر بیویوں کے میں سے کہا 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ان میں سے آپ جس کو چاہتے ہیں میں طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں۔ کہا بھائی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسے کرو دلانی الی السوق، مدینہ کی مارکیٹ بتاؤ کہاں ہے۔ انہیں مدینہ کی مارکیٹ کا سب سے بہترین جو پوائنٹ تھا بنو قینقاع کا بازار، اس کی طرف بھیج دیا۔ تھوڑا سا پاس پنیر تھا، اس کو بیچا، درہم آئے، پھر اس کو بیچا، پھر درہم آئے، پھر اس کو بیچا۔ وقت گزرتا گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی ان کو کہا، عبد الرحمن بن عوف رعا علی ثیابہ اثر صفرۃ، ایک خوشبو خاص عرب شادیوں میں استعمال کرتے تھے، اس کو صفرہ کہا جاتا تھا، زرد رنگت کی ہوتی تھی اور عام طور پر دلہن استعمال کرتی تھی۔ وہ خوشبو صحابی کے کپڑوں پر دیکھی، پوچھا کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داری بھی ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ شادیوں کو مشکل نہیں، آسان کرنا چاہیے۔ مدینہ میں شادی صحابی نے کی، اس نبی کی موجودگی میں، اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، گھر بار، دولت، ہر چیز سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کو شادی کی دعوت نہیں دی۔ اتنی سادگی سے شادی ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض نہیں ہوئے کہ عبد الرحمن بن عوف یہ کیسی رشتہ داری ہے، یہ کیسی صحابیت ہے، آپ نے مجھے شادی میں نہیں بلایا۔
اگر کوئی بلا لے تو ٹھیک، نہیں تو شکوہ نہیں، اور شادیوں کو بھی اس انداز سے آسانی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کہا عبد الرحمن بن عوف آپ نے حق مہر کتنا دیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواتم من ذہب، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ نوات کا ایک مطلب کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں 3 درہم اور 1/3 درہم کے برابر سونا، امام ابن راہویہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ 5 درہم، بہرحال ایک سونے کی مقدار تھی، وہ میں نے حق مہر میں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، بارک اللہ لک، یہ تو نے شادی کی، شادی کے بعد جب اس نے حق مہر بتایا کہ میں نے سونا دیا ہے بیوی کو حق مہر کی صورت میں، اس پر اللہ کے نبی نے دعا دے دی۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ دعا کا محل یہی بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر انہیں دعا دے دی۔ جب دعا دی ان کو ایسی برکت ان کو ملی، جب وہی شخص فوت ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ابن حبان کی 4096 نمبر حدیث صحیح سند سے مروی، انس بن مالک کہتے ہیں واللہ لقد رأیتہ حین قسم بین امرأتہ، جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی، ان کا ترکہ تقسیم ہوا، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو 1,00,000 دینار وراثت ملی۔ 1,00,000 دینار، میں ایک موٹا سا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، آج کی جو قیمت ہے سونے کی 61,000 روپے تولہ، اس کے حساب سے اگر یہ اندازہ لگایا جائے تو ایک بیوی کو تقریباً 1.25 ارب روپیہ جو ہے نا اس سے زیادہ بنتا ہے، 10.5 من سونے سے زیادہ یہ ایک بیوی کو حصہ آیا۔ ہم نے تولے سنے ہیں، گرام سنے ہیں، 10 من 10.5 من کے قریب ایک بیوی کو سونا ملا، 10.5 من کے قریب۔ آپ اس کے پیسے نکالیں، لوگ آپ سے حیران ہو کر سوال کریں گے حساب تو ٹھیک کیا ہے، آپ اسے کہیں آپ خود کر کے دیکھ لیں، اتنا پیسہ بنتا ہے، اتنا روپیہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو 10.5 من سے زیادہ سونا، 4 بیویوں کو 42 من سے زیادہ سونا، اور یہ 42 من ان کی کل وراثت کا 8واں حصہ بنتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ یہ وہ چند مثالیں ہیں صحابہ کی جن کو میرے نبی کی دعا ملی۔ اب یہاں پر اس سارے مضمون کو سننے کے بعد ہمارے دل و دماغ میں ایک سوچ پیدا ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی موجود تھے، صحابہ کی خوش نصیبی تھی، وہ گئے، ان سے دعا کروائی، رب نے عطا کر دیا۔ اب ہم یہ شرف کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی دعا وہ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے دعا کیسے ملے گی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو رب سے ڈرو اور اللہ کے قریب جانے کا جو ذرائع ہیں ان کو تلاش کرو۔ اب ہم اللہ کے پیغمبر موجود نہیں، ہم ان کی دعا کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ آپشن ہمارے لیے بھی رب نے رکھا ہے، یہ موقع ہمارے لیے بھی موجود ہے۔ ہم ان نیکیوں کو کرنا شروع کر دیں جن نیکیوں پر میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس کو یہ عطا کر دے، جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس بندے کو وہ عطا کر دے۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ وہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آئندہ خطبے میں وہ کام جن کو کرنے والے، وہ نیکیاں جن کو کرنے والے، وہ عبادات جن کو کرنے پر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے لوگوں کو، ان نیکیوں کو کر کے ہم اپنے نبی کی دعا لے سکتے ہیں۔ وہ امور کون سے ہیں ان کی تفصیل ہم بعد میں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ مقدر بنانا چاہتے ہیں، آپ نصیب نکھارنا چاہتے ہیں، آپ اپنا اس دنیا میں جو وقت ہے اس کو چمکانا، سجانا، سنوارنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، ان تمام مثالوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھجوریں، چند کھجوریں کئی منوں میں تبدیل ہو گئیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال سے اوپر ان کی عمر ہوئی اور 120 ان کی اولاد میں سے میری سلب سے جو لوگ پیدا ہوئے ان میں سے 120 لوگ ان کی زندگی میں دفن ہوئے۔ یہ عروہ البارقی ہے، مٹی کو بھی پرچیز کرتے ہیں، اللہ اس میں بھی منافع ڈال دیتے ہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں امام بخاری کی جو حدیث ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ اللہ کی قسم
اگر کسی جگہ پر میں نے لرفعت حجرا، میں نے پتھر بھی اٹھایا ہے، لرجوت، مجھے یقینی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو اٹھانے پر بھی مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچائے گا، رب کے راستے میں دیتے ہیں۔ ازواج المومن، ازواج النبی امہات المومنین، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج میری اور آپ کی مائیں جن کے بارے میں فضیلتیں ہم سن چکے ہیں، ان کو خرچے کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مستدرک حاکم کی حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں ایک باغ بطور تحفہ ان کو دے دیا، اس باغ میں سے آپ کھائیں، اپنی ضرورتوں پہ خرچ کریں یا اس کا پھل بیچ کر اپنے گھروں میں پیسہ استعمال کریں۔ جب تمام ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اس باغ کو بیچا گیا، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کہتے ہیں وہ باغ ب40,000 دینار، 40,000 دینار کا وہ باغ بکا۔ 40,000 دینار کا مطلب آج کے دور میں 68 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 68 کروڑ کسی نے کسی کو دیا۔ ہمارے ہاں تو 68 روپے دینے بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ جس مسجد میں پورا مہینہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی صفیں، اس کی چٹائیاں ہم اپنے پاؤں سے گھستے رہتے ہیں، اس کا پنکھا استعمال کرتے ہیں، اس کی ٹوٹی استعمال کرتے ہیں، مہینے کے بعد اگر اس مسجد کو مہانہ دینے کی بات آئے، ہماری جیب سے 500 روپے کا نوٹ بھی بڑی مشکل سے باہر آتا ہے۔ لیکن ایک طرف یہ زندگی ہے کہ ایک بندہ اللہ کے لیے کسی کو 68 کروڑ، آج کے دور میں 68 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ 40,000 دینار، ایک دینار 4.25 گرام سونے کا ہوتا ہے۔ اس کے تولے بنائیں، ضربے دے لیں، حساب اللہ کی توفیق سے آپ کو درست ملے گا۔ 68 کروڑ روپیہ جب بندے کو ملتا ہے، بندہ رب کے راستے میں دیتا ہے، اپنی آخرت سنوار جاتا ہے، اور یہی اصل طریقہ ہے۔ تو وہ کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہم آئندہ سنیں گے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے مقدر اور ہمارے نصیب میں کرنے والے ہیں، جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔